محترم بمکرم نمازی بھائیوں، آج کے جمعۃ المبارک کے خطبے میں آخرت کے بارے میں، موت کے بارے میں، قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم درس سماعت کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی کے ایک نبی حضرت عزیر علیہ السلام ایک بستی سے گزر رہے تھے۔ وہ ایسی بستی تھی جس کو اللہ تبارک و تعالی نے طوفان کے ذریعے دنیا سے اس کا وجود مٹا دیا تھا۔ تو آپ دیکھ کر کہنے لگے، اللہ تعالی اس بستی کو دوبارہ کیسے زندہ فرمائے گا؟ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عزیر علیہ السلام پر نیند کو طاری فرما دیا، یا یوں کہیں دنیا میں اللہ تعالی نے ان کو آرام کرنے کا موقع فراہم کیا۔ 100 سال تک اللہ کے وہ نبی محو آرام رہے۔ جب دوبارہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھایا، ان سے پوچھا گیا، کتنا عرصہ یہاں پر آپ نے قیام کیا؟ وہ فرمانے لگے، یوم او بعد یوم، ایک دن یا آدھا دن۔ جب وہ گزر رہے تھے تو ایک گدھے پر سوار تھے آپ کے پاس کھانا بھی تھا، پانی بھی تھا۔ آپ نے اس کھانے کی طرف دیکھا، پانی کی طرف دیکھا۔ 100 سال گزر جانے کے بعد بھی کھانے کے اندر کوئی تغیر نہیں آیا، پانی خراب نہیں ہوا۔ قرآن کہتا ہے لم یتسنہ، وہ کھانا باسی نہیں ہوا۔ انظر الی حمارک، جب آپ نے حمار کی طرف دیکھا جس گدھے پر سوار تھے، اس کی ہڈیاں بکھر چکی تھی۔ تو میرے بھائیوں، آج معاشرے میں، دنیا میں ہم کھانا 8 گھنٹے رکھ دیں تو خراب ہو جاتا ہے، لیکن وہ اللہ کے نبی جو کھانا ساتھ لائے تھے، 100 سال گزر جانے کے بعد بھی کھانے کے اندر تغیر نہیں آیا۔ وجہ کیا ہے؟ اس کھانے کا تعلق نبی کی ذات کے ساتھ ہو گیا تھا۔ تو جس کھانے کا تعلق نبی کی ذات کے ساتھ ہو جائے وہ باسی نہیں ہوتا، وہ خراب نہیں ہوتا، اس میں کیڑے نہیں پڑتے۔ تو جو آقا کا امتی ہو، غلام ہو، جب امتی کا تعلق آقا سے ہو جائے تو
کیا مثال کے بعد امتی مٹی میں مل جائے گا؟ امتی کی ہڈیاں بکھر جائیں گی؟ نہیں، اس امتی کا تعلق جو نبی سے ہوا ہے وہ تعلق اس کو بکھرنے نہیں دے گا، وہ تعلق اس کو پناہ نہیں ہونے دے گا، وہ تعلق اس کو قیامت تک بقا عطا کرے گا۔ اور جب قیامت کے دن اٹھے گا قبر سے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، آقا ارب خرب لوگ ہوں گے قیامت کے دن، آپ کے غلاموں کی پہچان کیسے ہوگی؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، غر محجلین، فرمایا میرے غلام جب میدان محشر میں چلیں گے، آنکھوں میں نور، چہروں پہ اجالے ہوں گے، غلامان محمد کے انداز ہی نرالے ہوں گے۔ فرمایا جو اعضائے وضو ہیں، فرمایا 14ویں رات کے چاند کی طرح یہ اعضاء چمک رہے ہوں گے، دھمک رہے ہوں گے۔ فرمایا ہر دیکھنے والا کہے گا یہ کوئی عام انسان نہیں، یہ اپنی نبی کا غلام آ رہا ہے۔ تو میرے بھائی، موت ایک حقیقت ہے۔ سورۃ رحمان کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، کل من علیہا فان، ہر ایک چیز کو فنا ہونا ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، لیکن بقا ہے تو صرف اور صرف تمہارے رب عزت والے کو بقا ہے۔ لیکن آج ہم موت سے غافل ہیں، آج ہمیں موت کی فکر نہیں۔ نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، السعید من بعث لغیرہ، خوش نصیب ہے وہ شخص جو دوسروں سے نصیحت حاصل کرتا ہے۔ کیا مقصد ہے؟ جنازہ دیکھا، اس کو اپنا جنازہ یاد آ گیا، اعلان سنا کسی کے انتقال کا، اس کو اپنی موت یاد آ گئی، قبرستان میں گیا، لوگوں کی قبروں کو دیکھا، اس کو اپنی قبر یاد آ گئی، قبر پہ مٹی ڈال رہا تھا، اس کو اپنی مٹی یاد آ گئی کہ ایک دن اسی طرح لوگ میرے اوپر بھی مٹی ڈالیں گے۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ مسجد نبوی شریف میں ایک کونے میں بیٹھ کر مناجات کر رہے تھے۔ حضرت سفیان بن عیینہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ فرماتے ہیں، میں نے دیکھا کہ حسین کا لخت جگر بیٹھا ہوا ہے، فوجدتہ یعاتب نفسہ ویناجی ربہ۔ فرماتے ہیں امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ مسجد نبوی شریف میں بیٹھ کر اپنے آپ کو مرمت کر رہے تھے، اپنے نفس کو مرمت کر رہے تھے۔ لیکن آج دیکھیں ہم کتنا اپنا محاسبہ کرتے ہیں۔ کیا کبھی بستر پر جا کر ہم نے سوچا ہے کہ آج کے جو 24 گھنٹے میری زندگی کے گزر گئے ہیں، کتنے کام میں نے ایسے کیے جو رب کو راضی کرنے والے ہیں،
اور کتنے کام میں نے ایسے کیے جو رب کو ناراض کرنے والے تھے. کیا کبھی کیا محاسبہ؟ نہیں کیا. تو میرے بھائیوں، جب ہم موت کو بھول جائیں گے، ہم کبھی بھی نہ دنیا میں کامیابی حاصل کر پائیں گے، نہ آخرت میں کامیابی حاصل کر پائیں گے. آپ پڑھیں صحابہ اکرام، تابعین، تبع تابعین، صوفیاء، صلحاء کثرت سے موت کو یاد کیا کرتے تھے. تو امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وَيُنَاجِي رَبَّهُ، اپنے رب سے التجا کر رہے تھے، ندا کر رہے تھے. کیا کہہ رہے تھے؟ اپنے نفس کو سمجھا رہے تھے کہ اے زین العابدین، حتی مَتَى إِلَى الْحَيَاةِ سَكُونَتُهَا، یہ دنیا سکون اختیار کرنے کی جگہ نہیں ہے. دنیا راحت دینے کی جگہ نہیں ہے، بلکہ قبر راحت کی جگہ ہے، قبر سکون کی جگہ ہے. اے زین العابدین، دنیا ایک دھوکہ ہے، دنیا ایک فریب ہے. اے زین العابدین، بتا کیا تیرا دادا دنیا میں رہ گیا ہے؟ حضرت علی جیسے خوبصورت انسان دنیا سے چلے گئے. امام زین العابدین کو محاسبہ کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں اپنے نفس کو، زین العابدین یہ بتا تیرا بابا امام حسین کیا دنیا میں رہ گیا ہے؟ اے زین العابدین، قبر کو یاد کر، قبر کی تیاری کر. ایک دن زین العابدین تو نے بھی قبر میں چلے جانا ہے. پنجاب کی سرزمین کے ایک ولی کامل گزرے ہیں، حضرت خواجہ غلام فرید کوٹ مٹھن شریف والے رحمت اللہ کی تعالیٰ علیہ. آپ کا کلام اٹھائیں، آپ اپنے نفس کو روزانہ مرمت کرتے تھے. آپ سرائکی زبان میں لکھتے ہیں، تہجد کے ٹائم اپنے آپ کو کہتے، اٹھی جاگ جیتنی جلسو اتھوں لٹ. اپنے آپ کو کہتے فرید اٹھ جا، یہ تیرا وطن نہیں، یہ تیری رہائش گاہ نہیں ہے. جلسو اتھوں لٹ، آج نہیں تو کل ملک الموت آ جائیں گے. سنبھلانا دیسن پہنچا جگہ سد، کہ جب وقت آ جائے گا فرشتہ ایک سیکنڈ کا بھی موقع نہیں دیتا. آگے فرماتے ہیں ہے کریں گے گل گئی حیاتی. کہتے زندگی ایسے ہی تو نے برباد کر دی. یہ اکٹھا کر لوں، یہ اکٹھا کر لوں، یہ بنا لوں، یہ مکان لے لوں، یہ گاڑی لے لوں، یہ کر لوں، یہ کر لوں. خواہشات کے اندر تو نے زندگی کو برباد کر دیا ہے. اپنے اندر وچ پائیوں نہ جھاتی. کیا خوبصورت ولی کامل کا کلام ہے. فرماتے ہیں اے فرید، کبھی اپنے من کے اندر بھی تو گھس کے دیکھنا. یہ خواہشات کی جگہ نہیں، دل تو رب نے بنایا ہی اپنے لیے ہے. قرآن اٹھائیں، اللہ تعالیٰ نے انسان کے پورے عضو کا ذکر کیا ہے. أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ، اے انسان کیا میں نے تجھے دو آنکھیں نہیں دی؟ میں نے تیری دو آنکھیں بنائی ہیں. وَشَفَتَيْنِ، دو ہونٹ بنائے ہیں، دو ہاتھ بنائے ہیں، دو پاؤں بنائے ہیں، دو کان بنائے ہیں. لیکن جب دل کی بات کی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک دل میں نے بنایا ہے. یا اللہ پورے آزاد دو دل ایک. فرمایا میں ایک ہوں، میں ایک ہوں. دل بھی ایک ہونا
ہونا چاہیے اس دل کے اندر صرف میری ذات ہی جلوہ گر ہونی چاہیے. تو خواجہ غلام فرید فرما رہے ہیں اپنے اندر میں چھپائیں نہ چھاتی کہ اپنے من میں گھستا، اپنے من کو دیکھتا. یہ دل دنیا بسانے کی جگہ نہیں ہے، دنیا والوں کی محبت بسانے کی جگہ نہیں ہے. یہ دل رب کے حوالے کر دے، پھر جب بھی نگاہ اٹھائے گا گنبد خضرا کے جلوے تجھے نظر آئے گا. تو امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے آپ کو نصیحت کر رہے تھے، اپنے آپ کو ملامت کر رہے تھے کہ اے زین العابدین، تو نے ہمیشہ یہاں نہیں رہنا، ایک نہ ایک دن دنیا سے پوچھ کر جانا ہے. امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ایک ولی کامل گزرے ہیں، علی بن محمد رحمت اللہ تعالی علیہ. مرہ بفارس غلام یرعی غنما، یہ گھوڑے پر سوار ہو کر کسی ملک کی طرف جا رہے تھے تو راستہ بھول کر جنگل میں چلے گئے. جنگل میں دیکھا کہ ایک کم سن بچہ 4 سے 5 سال کی عمر ہے، وہ بکریاں چلا رہا ہے. علی بن محمد رحمت اللہ تعالی علیہ نے پوچھا یا غلام این العمران، اے بچے بازار کہاں ہے؟ میں بھول کر جنگل میں آ گیا ہوں، مجھے بتاؤ بازار کہاں ہے. چھوٹا سا بچہ تھا لیکن وہ لگی والا تھا، عشق والا تھا، پیار والا تھا، محبت والا تھا. بچپن میں رات کی تنہائیوں میں رو رو کر روٹھے یار کو منانے والا تھا. علی بن محمد رحمت اللہ تعالی علیہ کے ہاتھ سے اس بچے نے پکڑا، بکریاں چھوڑ دی، سیدھا فاشرف علی مقبرہ، وہ بچہ سیدھا قبرستان لے گیا. آج ہم موت کو بھولے ہوئے ہیں. علی بن محمد رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا ان الغلام لجاہل، اے بچے تو جاہل ہے، پاگل ہے. میں نے تجھے بازار کا کہا تھا، مجھے بازار دکھاؤ، اور تو مجھے قبرستان میں لے آیا. وہ بچہ رو کر کہنے لگا فقال الغلام، وہ غلام وہ بچہ کہنے لگا انی رأیت اہل الدنیا ینتقلون الی تلک الدار، کہ میں روزانہ یہاں بکریاں چراتا ہوں. خدا کی قسم شہر سے لوگوں کو کاندھوں پر اٹھا کر لے آتے ہیں، یہاں چھوڑ جاتے ہیں، یہاں سے کوئی واپس نہیں جاتا. تو بتا شہر یہ ہے یا وہ شہر ہے؟ حضرت علی بن محمد رحمت اللہ تعالی علیہ اس بچے کی اس بات کو سن کر رو پڑے. کہنے لگا خدا کی قسم یہاں لوگ چھوڑ جاتے ہیں، واپس نہیں لے جاتے. بتا یہ جنگل شہر بن رہا ہے یا نہیں بن رہا؟ علی بن محمد رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس سے پوچھا یہ شہر ہے؟ کہا ہاں بالکل شہر ہے، لیکن سن اس شہر کو آباد کرنا چاہتا ہے تو پھر سن اس خوبصورت چہرے کو اللہ تبارک و تعالی کے دربار میں جھکایا تھا. پھر یہ جنگل نہیں رہے گا. جب تو اس قبر میں پہنچے گا تجھے قبر میں لٹا کر گھر والے چلے جائیں گے. جس رب کے دربار میں جھکتا تھا، جس محبوب پر درود و سلام کے نغمات پڑھتا تھا، ماں چھوڑ دے گی، باپ چھوڑ دے گا، خاندان والے
گھر میں آ جائے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ. کہا اگر اس جنگل کو شہر بنانا چاہتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کیا کر، یہ جنگل پھر شہر بنا دیا جائے. میرے بھائیوں، ہر ایک نے دنیا سے جانا ہے، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عقل مند ہے وہ شخص جو مرنے سے پہلے موت کی تیاری کر لیتا ہے. قرآن مجید، قرآن رشید میں اللہ تعالیٰ نے کئی لوگوں کے قصے بیان کیے ہیں. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ایک بادشاہ کا ذکر کیا ہے جس کا نام تھا شداد. اس کے پاس ملک الموت علیہ السلام انسانی شکل میں آیا. اس نے کہا کہ اے ملک الموت، مجھے 3 دن کی مہلت دے دو. ملک الموت نے کہا ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ واقعہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن میں نازل کیا. اس نے لوہے کا پیک بنوایا، تہہ در تہہ اس پہ لوہا چڑھوایا. جب مضبوط پیک بن گیا، شداد اس پیک کے اندر داخل ہوا. سوئی کے نکے کے برابر ایک سوراخ اس میں رکھا سانس لینے کے لیے. جب 3 دن گزر گئے، اس کے وہم و گمان میں یہ تھا کہ ملک الموت اس پیک میں داخل نہیں ہو پائیں گے کیونکہ میں نے سوراخ کی سوئی کے نکے کے برابر رکھا ہے، کیسے آئیں گے؟ لیکن ملک الموت 30ویں دن وعدے کے مطابق آ گئے. اس پیک کے اندر ملک الموت داخل ہو گئے. اس نے کہا ملک الموت کیسے آ گئے؟ کہا پیک سے آ گیا ہوں، جو سوراخ تو نے چھوٹا سا رکھا تھا. کہنے لگا اچھا 3 دن کی اور مہلت. اس نے کہا ملک الموت نے ٹھیک ہے. جب 3واں دن ہوا، وہ پیک پھٹا. شداد بادشاہ باہر آیا. ملک الموت نے آ کر اس کی روح قبض کر دی. اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کے اس واقعے کو قرآن میں اس طرح بیان کیا ہے اَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكْكُمُ الْمَوْتُ. ارے تم کہیں بھی چلے جاؤ، تم کہیں بھی چھپ جاؤ، يُدْرِكْكُمُ الْمَوْتُ، موت تمہیں ڈھونڈ کے لائے گی. تم زمین کی تہ میں چلے جاؤ، موت وہاں پر آئے گی. تم سمندر کی تہ میں چلے جاؤ، موت وہاں پر آئے گی. تم پیٹ کے اندر چلے جاؤ، موت وہاں پر آ کر تمہیں پائے گی. وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، مشیدہ کہتے ہیں مضبوط پیک کو. فرمایا اگر مضبوط پیک کے اندر بھی تم داخل ہو جاؤ، ہمارا فرشتہ ملک الموت وہیں آ کر تمہاری روح قبض کرے گا. تو میرے بھائیوں، موت سے کوئی بندہ کسی بندے کو استثناء حاصل نہیں. حضرت امام امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھے تھے. دخل رجل، ایک مرد آپ کے پاس حاضر ہوا. فنظر الی شیخ کبیر، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا بڑی عمر کا شخص ہے اور یہ جو آبرو ہے آنکھوں کی یہ لٹک چکی ہیں. حضرت امام امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے پوچھا کہ تیری عمر کتنی ہے؟ اس شخص نے کہا 130 سال میری عمر ہے.
حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے پوچھا اپنی زندگی کا کوئی عجیب واقعہ مجھے سنا، اپنی زندگی کی کوئی عجیب بات مجھے سنا۔ فقال یا امیر المؤمنین، وہ کہنے لگا اے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رأیت لیلۃ فی اثر یوم ویوما فی اثر لیلۃ، میں نے دن کو بھی آتے دیکھا ہے، میں نے رات کو بھی آتے دیکھا ہے، میں نے بڑی بڑی قوموں کو مرتے ہوئے بھی دیکھا ہے، اور میں نے بڑی بڑی قوموں کو دنیا میں آتے ہوئے بھی دیکھا ہے۔ جو لوگ دنیا میں آئے تھے وَلَوْلَا أَنَّ الْحَيَّ يَمُوتُ، اگر وہ زندہ رہ جاتے، ان کو موت نہ آتی تو زمین پر پاؤں رکھنے کی جگہ نہ ملتی کسی کو۔ فرمایا کہ لوگ پیدا ہو رہے ہیں، جو پیدا ہوئے، جو مر گئے، اور بعد میں جو پیدا ہوئے، وہ پیدا نہ ہوتے تو دنیا میں کوئی باقی نہ رہتا۔ کوئی آ رہے ہیں، خلاصہ یہ ہے کوئی دنیا سے جا رہے ہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات سن کر تعجب میں چلے گئے۔ امام امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا اس سے بھی عجیب بات سنا، اس سے بھی اپنی زندگی کی کوئی عجیب بات سنا؟ وہ کہنے لگا کہ حضور، ایک دن میں عرب کی سرزمین پر گیا، میں نے دیکھا کہ عربی لوگ ایک میت کو اٹھا کر لے جا رہے ہیں، میں بھی ان کے پیچھے چل پڑا، قبرستان میں گیا، فلما حصل المیت فی قبرہ، جب انہوں نے میت کو قبر میں اتار دیا تو وہ لوگ چلے گئے، میں قبرستان کی ایک کونے میں ایک جگہ میں بیٹھ گیا۔ فرمایا میں نے کیا دیکھا، آسمان سے ایک رکا اس کی قبر پہ اترا، اس کو میں نے اٹھایا، پڑھا، اس پہ 4 اشعار عربی کے لکھے ہوئے تھے۔ نمبر 1، اے بھولے بھالے بندے، سب سے زیادہ پاورفل طاقتور ذات رب کو سمجھ، سب سے پاورفل طاقتور ذات صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ فرمایا جب تو پاورفل اللہ کی ذات کو سمجھے گا پھر تجھے صرف اللہ سے ڈر لگے گا، دنیا کے بادشاہوں سے پھر ڈر نہیں لگے گا۔ فرماتے ہیں دوسرا شعر یہ تھا، فَبَيْنَمَا الْعُسْرُ، فرمایا بندے دنیا میں آسانی آئے یا تنگی آئے، دنیا میں آسانی آئے یا تنگی آئے، رزق وہ کم دے یا زیادہ دے، لیکن سن کبھی اس کی ناشکری نہ کرنا، کبھی اس کی ناشکری نہ کرنا۔ تیسرا شعر لکھا ہوا تھا، ہے بھولے بھالے بندے، یاد رکھ دنیا کو اپنا وطن نہ سمجھنا، یہ دنیا تیرا وطن نہیں ہے، تیرا وطن آخرت ہے۔ لکھا ہوا تھا جن لوگوں نے دنیا کو اپنا وطن سمجھا وہ دنیا میں بھی رسوا ہوئے، آخرت میں بھی رسوا ہوئے، میدان محشر میں بھی ان کو رسوائی کا سامنا ہوگا۔ اور دنیا کو وطن نہ سمجھ، قبر کو اپنا حقیقی وطن سمجھ۔ چوتھا شعر لکھا ہوا تھا، یبکی الغریب علیہ لیس یعرفہ، چوتھا شعر یہ تھا، اپنی ہستی کو مٹا کر رات کی تنہائیوں میں رب کے دربار میں آنسو برسایا کر، ارے آسمان روئے، زمین کو وجود ملتا ہے، زمین کو بقا ملتی ہے، زمین ہریالی پیدا کرتی ہے،
فرمایا جب تو رات کی تنہائیوں میں روئے گا تیرا دل ہرا بھرا کر دیا جائے گا۔ آخری بات آج کے جمعہ المبارک کے خطبے کی، حضرت امام اصمعی رضی اللہ تعالی عنہ بہت بڑے امام ہیں، محدث بھی ہیں، مفسر بھی ہیں، حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ کے شاگرد ہیں۔ آپ فرماتے ہیں خرجت حاجا الی بیت اللہ الحرام، کہ میں حج کرنے کے لیے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کی زیارت کرنے کے لیے گھر سے نکلا۔ فرماتے ہیں وَقَالَتْ لَيْلَةٌ مُقَمَّرَةٌ، کعبہ شریف میں پہنچا، چاندنی رات تھی، میں طواف کرنے لگا۔ فَإِذَا أَنَا بِصَوْتٍ حَزِينٍ، فرمایا طواف کے دوران میں نے دیکھا رات کی تنہائیوں میں کوئی روٹھے یار کو منا رہا ہے۔ کعبہ شریف کے اندر سے ایک آواز آ رہی ہے، بصوت حزین، اس آواز میں درد ہے، اس آواز میں دقت ہے، اس آواز میں جاذبیت ہے، اس میں ایسا جادو ہے کہ وہ آواز ہر طواف کرنے والے کو تڑپا رہی ہے، اپنی طرف مائل کر رہی ہے، اپنی طرف آواز کھینچ رہی ہے۔ فَاتَّبَعَتِ الصَّوْتَ، امام اصمعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں اس آواز کے پیچھے گیا، یعنی طواف کو میں نے چھوڑ دیا، میں نے جا کر کعبہ شریف کے غلاف میں دیکھا ایک شخص غلاف کے ساتھ لپٹا ہوا ہے، وَهُوَ بِأَسْتَارِ الْكَعْبَةِ، کعبہ شریف کے غلاف کو اس نے پکڑا ہوا ہے اور وہ کچھ کہہ رہا ہے، نامت العیون، اے بادشاہوں کے بادشاہ ساری آنکھیں سو گئی ہیں، وغابت النجوم، ستارے بھی غائب ہو گئے ہیں، وغلقت الملوک ابوابها، دنیا کے سارے بادشاہوں نے اپنے دروازے بند کر دیے ہیں، وقامت علیہا حجابها، اور ہر بادشاہ نے اپنے دروازے پر ایک درمان کھڑا کر دیا ہے، وبابک مفتوح للسائلین، اے میرے پیدا کرنے والے تیری عظمتوں پہ قربان جاؤں، سب بادشاہوں نے دروازے بند کر دیے لیکن تیری رحمت کا دروازہ رات کو بھی کھلا ہوا ہے۔ ذوق سے بول دو یہ رب کی شان ہے۔ وبابک مفتوح للسائلین، گناہ گاروں کے لیے تیری رحمت کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ انا سائل، کہنے لگا میں سائل ہوں، میں بھکاری ہوں، میں منگتا ہوں، میں گناہگار ہوں، میں سیاکار ہوں، میں خطاکار ہوں، میں مجرم ہوں، اے اللہ دنیا سو گئی ہے، تیرا مجرم بندہ گناہگار، تیرا نافرمان رات کی تنہائیوں میں آ کر تیری ذات سے معافی کا طلبگار ہے۔ امام اصمعی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں اور قریب ہو گیا کہ ذرا سنو یار یار کو کیسے منا رہا ہے۔ آج ہم بھی تو ہیں نا، فجر میں آنکھ ہی نہیں کھلتی، یہ اس شخص کی بات بیان کر رہا ہوں جس کے صدقے ہماری عبادت قبول کی جاتی ہے۔ کوئی عام شخص نہیں، امام حسین کا لخت جگر امام زین العابدین کی بات ہو رہی ہے۔ فرماتے جب آگے گیا تو امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ پھر رب سے مکالمہ کر رہے تھے، یا من یجیب دعاء المضطر بالظلم، اے وہ ذات جو مجبور کی دعا کو اندھیروں میں سنتی ہے۔ میں مجبور ہوں، لاچار ہوں، اے اللہ مجھے پتا ہے تیری ذات بندوں کو رسوا نہیں کرتی، اس لیے رات کی تنہائیوں میں
اندھیرے میں آ کر مالک تیرے دربار میں سوال کر رہا ہوں۔ یا کاشف الضر والبلوى مع السقم، اے مصیبتوں کو ٹالنے والے، اے بیماریوں کو ختم کرنے والے، میرے دل کی بیماری کو بھی ختم کر ڈال۔ قد نام وقودك حول البيت وانتهضوا، کہنے لگے یا اللہ تیرے گھر کے ارد گرد دنیا ساری سو گئی ہے، تیرے گھر کے ارد گرد دنیا ساری، لیکن اے مالک تیرے محبوب عاشق بندے سوئے نہیں، تیرے سے ہم کلام ہیں۔ ان کان جودک ما یجود سبب، کہنے لگا اے اللہ تیرا جو جود و کرم ہے، سخاوت ہے، تیری رحمت ہے، اے اللہ میرے جیسے ذلیل انسان اس سے نا امید نہیں ہوتے، مجھے یقین ہے تیری ذات مجھ پر رحمت ضرور فرمائے۔ فَمَن يَجُودُ عَلَى الْعَاصِينَ بِالْكَرَمِ، کہنے لگا یا اللہ جس طرح میرا نانا محمد عربی سخی تھا، تیری ذات بھی ویسے ہی سخی ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ پھر امام اسماعیل رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں نے غلاف کعبہ شریف کا غلاف اس کے چہرے سے ہٹایا، دیکھوں تو صحیح ہے کون ہے جو اس طرح درد بھری آواز میں رب کے دربار میں مناجات کر رہا ہے۔ فرماتے ہیں جب میں نے چہرے سے کپڑا ہٹایا فَإِذَا هُوَ زَيْنُ الْعَابِدِينَ، سبحان اللہ، وہ حسین کا لخت جگر حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات تھی۔ سبحان اللہ، تو میرے بھائیوں امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات وہ ذات ہے جنہوں نے میدان کربلا کا منظر آنکھوں سے دیکھا ہے، لیکن پوری رات آپ کی اللہ کی عبادت اور ریاضت میں صرف ہوتی تھی۔ ہم اپنا محاسبہ کریں کہ ہمارے اندر یہ چیزیں ہیں کہ اللہ کا خوف ہے، کہ ہمارا مقصد دنیا کمانا ہے؟ نہیں، ایسا نہیں، ایک نہ ایک دن ہمیں دنیا سے جانا ہے۔